रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 12वां पारा होगा और हमारा 12वां ही रोज़ा भी है। इतनी जल्दी रमज़ान गुजरा है और जैसे ही आखिरी अशरा आता है तो एक गम सा लग जाता है कि क्या मतलब, अभी तो हमने उस लज्जत को जो रमज़ान की थी, उसकी इबादत की, वो तो उसे पूरी तरह से लिया भी नहीं है, तो रमज़ान ख़त्म होने वाला हो गया। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि ये रमज़ान जो है, ये कुरान का महीना है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश कर सकें। क्योंकि जन्नत वही बात है कि हमारे नेक अमल से नहीं मिलनी है। जन्नत हमें तब मिलेगी जब हम नेक अमल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होंगे और खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जन्नत नसीब करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरत हूद का आगाज़ करेंगे और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक हदीस बता देती हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह, आप में बुढ़ापे के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर, सूरत हूद और इसी मज़मून की मिलती जुलती कुछ सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला के आखिर कौन से अहकामात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये लफ्ज़ निकले। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शिर्क के बारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम शिर्क ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जो है ना, उनमें से कोई भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क नहीं करता। लेकिन डर की बात पता है क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि ए लोगो, तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क करते हो, अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ शिर्क करते हो। अब देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हर ज़माने के बुत फ़र्क होते हैं। आज हम अपने बुत तो देखें ना, हमने कितने बड़े बड़े बुत पाले हुए हैं। देखिए शिर्क है क्या? शिर्क ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के सामने हम किसी और के हुक्म को माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद है, पिछले इस बारे में हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अहले किताब जो हैं वो अपने उलमा की इबादत करते हैं। तो सहाबा में से जो पहले, जैसे वो यहूदी थे या फिर वो क्रिश्चियंस थे, वो जब इस्लाम के फोल्ड में आए तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं करते, अपने उलमा की इबादत नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जो हुक्म उनके हैं, जैसे वो हलाल को हराम कर देते हैं, हराम को हलाल कर देते हैं, तो वो जब मानते हैं तो वो उनकी इबादत ही तो करना है। तो हम ये देखें कि हमारी ख्वाहिश नफ्स क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि ये हम सब की ज़िंदगी में होता है कि जब भी हम, फॉर एग्जांपल शादी का मौका है, अब हमें सबको ये पता है, एज अ मुसलमान हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि फहाशी हराम है, हराम का लफ्ज़ है। हमें ये पता है कि मेहंदियों पे जो डांस करने और लड़के लड़कियां मिलके जैसे जो भी म्यूज़िक पे नाचते हैं सारी सारा रात, जैसे हमारी मेहंदियों का फंक्शन होते हैं, क्या वो इस्लाम में जायज़ है? नहीं है ना। तो फिर हम किसकी बात मानते हैं? हम अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इस सूरह में, हम समझेंगे कि हमने सिर्फ एक अल्लाह का हुक्म मानना है। इसके सामने अगर कोई भी चीज़ आ जाएगी तो हमने उसकी बात नहीं माननी है। अल्लाह से दुआ करें आज कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हिम्मत अता कर, मुझे ताकत अता कर कि मैं तेरे हुक्मों पे अमल कर सकूं। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत आसान लगता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे। लेकिन फ़ौरन ही फिर जब हम दुनिया में चले जाते हैं वापस, फिर लोगों से मिलते हैं, फिर हम वैसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो दुआ करते हुए हम इस सूरह का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, कि नहीं है कोई जानदार ज़मीन में, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि उसका रिस्क अल्लाह के पास है और जानता है उसके रहने की जगह और उसके सौंपने की जगह। ये सब कुछ किताब में है जो रोशन है। और वही तो है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में, और था उसका अर्श पानी पर, ताकि वो आजमाए तुमको कि तुम में से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से।
اور اگر تم کہو کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ اور اگر روک دیں ہم ان سے عذاب ایک مدت معین تک، تو یہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز روکے ہوئے ہے اس کو۔ خبردار، جس روز وہ ان پر واقعہ ہوگا تو نہیں ٹلے گا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ بار بار ہمیں کہتے ہو کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے ان بتوں کی عبادت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ عذاب لے آئے گا، تو لے آؤ پھر عذاب، ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ اگر ایسی چیز ہوتی، ہم غلط کام کرتے تو اللہ کا کوئی عذاب آتا نا ہم پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چکھائے مزہ انسان کو اپنے پاس سے نعمت کا، پھر اس کو چھین لے، تو اس سے وہ ضرور ہو جاتا ہے مایوس اور ناشکرا۔ اب دیکھیے کہ نعمتیں کیا ہیں۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز، ہماری آنکھیں، ناک، ہاتھ، چلنا بیٹھنا، رزق ہمارا، ہماری اولاد، ہمارے خاندان، ہماری ہر چیز جو آپ کے پاس ہے نا، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں میں سے کوئی تھوڑی سی چیز لے لیتا ہے نا، تو انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بیماری آپ سوچ لیں، ایک چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کبھی اس پہ صبر کر کے اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر مزہ چکھائے ان کو نعمت کا تکلیف کے بعد، جو پہنچی ہو اسے تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی سب سختیاں مجھ سے، بے شک وہ ہے بڑا اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ کہ جب وہ مصیبت اسے ختم ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی تھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے اس طرح سے کام کیا، اس وجہ سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور کیے اعمال نیک، یہی ہیں جن کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو شاید تم چھوڑ دو گے اس میں سے کچھ جو وحی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگا ہے اس سے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگیں کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں آپ غور کیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں تمہارا سینہ تنگ نہ ہو اس قرآن سے، کیونکہ وہ بار بار تنگ جو کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہیں تنگ نہ ہونے پائے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ کہتے تھے نا کہ اس کے ساتھ فرشتے آخر کیوں نہیں آتے؟ ایسا ہوتا اگر یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا نبی ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے، اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو فرشتے ہم کو مارتے، تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے یہ قرآن؟ کہہ دو کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ کر، اور بلا لو اسے جس کی تمہیں استطاعت ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر نہ قبول کرے وہ تمہاری بات تو جان لو کہ بس نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، تو ہم پورا دیتے ہیں بدلہ انہیں ان کے اعمال کا اس میں، اور ان کی اس میں حق تلفی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ سوائے آتش جہنم کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری دعائیں جب ہم کرتے ہیں نا، میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے اتنا اس خوف آیا اس بات کا کہ یوزلی ہماری دعائیں تو دنیا کے لیے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے، گھرداری کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا، پھر میں اس کو دنیا ہی دے دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا وہ جو ہو روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہو ایک گواہ اس اللہ کی جانب سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت تھی، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی انکار کرے اس کا فرقوں میں سے تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ، تو نہ ہونا تم شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور کون ہوگا بڑا ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ؟ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور، اور کہیں گے گواہ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر، سن رکھو کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، اور
اور यही हैं आखिरत के जो मुनकिर हैं। और ये लोग नहीं कर सकते आजिज़ अल्लाह को ज़मीन में, और नहीं है इनके लिए सिवाय अल्लाह के कोई हमायती। दुगना दिया जाएगा उनको अज़ाब, नहीं इस्तिताअत रखते थे वो बात सुनने की और ना ही वो देख सकते थे। यही हैं वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, और जाता रहा उनसे जो कुछ वो झूठ बोला करते थे। बिलाशुबा कि यही है आखिरत में जो सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए नेक अमल और आजिज़ी की अपने रब के आगे, यही हैं साहिब जन्नत और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाएं। और आयत नंबर 24 की मिसाल दोनों फिरकों की जैसे एक अंधा और बहरा हो और एक देखता और सुनता हो। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? क्या फिर तुम गौर नहीं करते हो? और यकीनन हमने भेजा नूह को उसके कौम की तरफ, उसने कहा बेशक मैं तुमको डर सुनाने वाला हूँ वाज़े तौर पर कि ना इबादत करो सवाए अल्लाह की, बेशक मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत अजाब का, एक दर्दनाक दिन का। तो कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफर किया इनकी कौम में से कि नहीं हम देखते तुझको मगर एक आदमी अपने ही जैसा। देखें फिर वही प्रॉब्लम कि उनका भी यही कहना था उस ज़माने में भी कि तुम हमारी तरह के तो इंसान हो, तो तुम कैसे नबी हो सकते हो? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि तुम फरिश्ते होते तो हमें यकीन भी आता, नूर बनाना चाहते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं और नहीं हम देखते तुझको कि इत्तबा करते हैं तेरी मगर वही लोग जो हम में अदना दर्जे के हैं। और ये क्या कहा करते थे कि जो गरीब लोग हैं वो तो तुम्हारी तबाह करते हैं, और सती राय वाले लोग जैसे जिनकी राय भी इतनी कोई मजबूत नहीं है, और नहीं हम देखते तुम में अपने ऊपर कोई फजीलत बल्कि हम ख्याल करते हैं तुम्हें झूठा। अब देखिए फजीलत किस लिहाज से, वो कहते थे कि ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना तुम्हारा कोई ऐसा शान व शौकत है, तो फिर हम क्यों तुम्हारी बात माने। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कहा उसने है मेरी कौम देखो तो अगर मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और बख्शी हो उसने मुझे रहमत अपने पास से, अंधा रखा गया हो जिससे तुमको, तो क्या मजबूर कर सकते हैं हम तुम्हें इसके लिए जबकि तुम इससे ना खुश हो। और है मेरी कौम नहीं मुतालबा करता तुमसे इस पर माल और जोर का, नहीं मेरा अजर मगर अल्लाह के ज़िम्मे, और नहीं हूँ मैं दूर करने वाला उनको जो ईमान लाए हैं, यकीनन वो मिलने वाले हैं अपने रब से, लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हें ऐसे लोग जो जहालत कर रहे हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुफार मक्का वाले ये कहा करते थे कितने गरीब गरीब लोग तुम्हारे पास होते हैं, जिस वक्त हम आपकी महफिल में आए या आपसे बात करने आए तो आप इनको हटा दिया करें। और देखिए इसीलिए जो सूरत आबसा है वो नाजिल हो गई थी, वो एक सहाबी जो नबीना थे उनके बारे में कि आप उनको इग्नोर ना करें। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और ए मेरी कौम कौन मदद कर सकता है मेरी अल्लाह की गिरफ्त से अगर मैं उनको दूर कर दूं, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और यहाँ पे देखिए कि हज़रत नूह ने बिल्कुल वही बात की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि ना मैं कहता हूँ तुमसे कि मेरे पास हैं खजाने अल्लाह के, और ना मैं जानता हूँ गायब, और ना मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं कहता हूँ उन लोगों की निस्बत जिनको हकारत से देखती हैं तुम्हारी आंखें कि हरगिज नहीं देगा उन्हें अल्लाह भलाई, अल्लाह बेहतर जानता है उसको जो उनके दिलों में है। अगर ऐसा कहूँ यकीनन मैं तब तो हो जाऊंगा जालिमों में से। और आयत नंबर 32 उन्होंने कहा ए नूह यकीनन तूने हमसे झगड़ा किया, फिर बहुत ही झगड़ा किया हमसे, तो ले आ हम पर वो जिसका तू वादा करता है अगर तू है सच्चों में। अब देखिए फिर वही बात ना जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप ले आओ फिर वो अजाब जो आप कहते हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उसने कहा सिर्फ लाएगा तुम पर उसे अल्लाह अगर चाहेगा, और नहीं तुम इसे आजिज करने वाले, और नहीं फायदा दे सकती तुम्हें मेरी नसीहत अगर मैं चाहूँ कि नसीहत करूँ तुम्हें, अगर हो अल्लाह का इरादा कि गुमराह रहने दे तुम्हें। वही रब है तुम्हारा और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। आयत नंबर 35 क्या ये कहते हैं कि उसने घड़ लिया है इस कुरान को, कह दो कि अगर मैंने घड़ लिया है उसे तो मुझ पर होगा मेरा जुर्म, और मैं बरी जिम्मा हूँ इससे जो जुराइम तुम करते हो। और वही की गई नूह की तरफ कि हरगिज नहीं ईमान लाएगा कोई तेरी कौम में सिवाय उसके जो ईमान ला चुके, तो ना गम कर इस पर जो वो करते हैं, और बना एक कश्ती हमारे सामने और हमारे हुक्म से, ना बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, यकीनन वो गर्क होने वाले हैं। और बनानी शुरू कर दी उसने कश्ती, और जब गुजरते उसके पास से सरदार उसकी कौम के तो तमस्खर उड़ाते, और कहा उसने अगर तुम तमस्खर करते हो हमसे तो यकीनन हम तमस्खर करेंगे तुमसे जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। तो जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो इसे रुस्वा करेगा, और नाजिल होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब आ पहुंचा हमारा हुक्म और जोश मारने लगा तनूर, कहा हमने कि सवार कर लो इसमें हर किस्म के जोड़ों में से 2 नर और मादा, और अपने घर वालों को सवाए इनके जो पहले सादर हो चुका जिन पर हुक्म और जो ईमान लाया हो, और नहीं ईमान लाए
آئے اس کے ساتھ مگر بہت ہی کم لوگ. یہاں پہ دیکھیں شرط کیا تھی کہ ان کو سوار کرنا ہے جو ایمان والے ہیں. اور آیت نمبر 41 میں کہا نوح نے کہ سوار ہو جو اس میں اللہ کے نام سے، کہ اس کا چلنا اور اللہ کے نام سے ہے اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. اور وہ چلنے لگی ان کو لے کر موجوں میں پہاڑ جیسی، اور پکارا نوح نے کہ اپنے بیٹے کو، اور تھا وہ کنارے پر، کہ اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ اور نہ ہو کافروں کے ساتھ. اس نے کہا کہ میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی، بچا لے گا وہ مجھے پانی سے. اس نے کہا کہ نہیں بچانے والا آج کے دن اللہ کے حکم سے مگر وہی جس پر اللہ رحم کر دے. اور حائل ہو گئی ان دونوں کے درمیان ایک موج، تو ہو گیا وہ غرق ہونے والوں میں. حکم دیا گیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا، اور خشک ہو گیا پانی، اور چکا دیا گیا فیصلہ، اور جا ٹھہری کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہہ دیا گیا کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں. آیت نمبر 45 میں اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، پھر کہا میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو بہترین حاکم ہے سب حاکموں میں سے. اب دیکھیے کیونکہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ اپنے گھر والوں کو کشتی میں بٹھا لینا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کی بھی شرط لگائی تھی. تو اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں. فرمایا اللہ نے اے نوح یقیناً وہ نہیں ہے تیرے گھر والوں میں سے، یقیناً اس کے عمل نیک نہیں ہے، تو نہ سوال کر مجھ سے اس کے بارے میں، نہیں تجھ کو جس کا علم، یقیناً میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جا تو جاہلوں میں سے. اللہ اکبر. کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تیری کہ سوال کروں تجھ سے اس کے بارے میں نہیں مجھے علم جس کا، اور اگر نہیں بخشا تو نے مجھے اور نہ رحم فرمائے گا تو مجھ پر، تو ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے. اور آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم ہوا اے نوح اتر اور سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، اور برکتیں ہوں تجھ پر اور جماعتوں پر وہ جو تیرے ساتھ ہے، اور کچھ جماعتیں کے فائدے سے بہرہ مند کریں گے ہم جن کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب. اللہ اکبر. یہ خبروں میں سے ہے غائب کی جو وحی کرتے ہیں ہم تمہاری طرف. کس کی طرف؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نہ تم ان کو جانتے تھے تم ہی اور نہ ہی تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے. اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا اس کے بھائی ہود کو، کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، نہیں ہو تم مگر بہتان باندھنے والے. اور آیت نمبر 51 حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ اجر، نہیں ہے میرا اجر مگر اس کے ذمے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا نہیں تم سمجھتے؟ اور اے میری قوم مغفرت مانگو اپنے رب سے، پھر لوٹ جاؤ اس کی طرف، برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش. اب دیکھیں استغفار کرنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دھار بارش، کیا رحمتوں کی بارش برسائے گا، اور تمہیں مزید دے گا قوت، اور تمہاری قوت میں بھی ترقی دے گا، اور نہ روگردانی کرو مجرم بن کر. کہا انہوں نے اے ہود نہیں لایا ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور نہ ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. نہیں کہتے ہم مگر دیوانہ کر دیا تجھے ہمارے کسی معبود نے برائی سے. اب دیکھیں وہ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ ہمارے ہی کسی معبود نے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں تو ان کو برا کہتا ہے تو اسی نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے. اس نے کہا یقیناً میں گواہ کرتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں اس سے جس کو تم شریک بناتے ہو. اور آیت نمبر 55 سو تدبیر کر لو میرے خلاف تم سب اکٹھے، پھر نہ دو مجھے مہلت، بے شک میں توکل رکھتا ہوں اللہ پر جو رب ہے میرا اور رب ہے تمہارا. نہیں کوئی جاندار مگر وہ پکڑے ہوئے ہے اسے پیشانی کے بالوں سے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. اگر تم روگردانی کرو گے تو یقیناً پہنچا دیا ہے میں نے تمہیں وہ کہ بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ تمہاری طرف، اور جانشی کر دے گا میرا رب اور لوگوں کو تمہارے سوا، اور نہیں بگاڑ سکو گے تم اس کا کچھ بھی، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. اور آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے ہود کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے، نجات دی انہیں شدید عذاب سے. اب دیکھیے بار بار جو ہم چیز پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو بچا لیتے ہیں. اب بھی دیکھیے اس دنیا میں بھی جب بھی کوئی ایسا وقت آئے گا جو مشکل ترین وقت آتا ہے ہماری زندگیوں میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومنوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان مشکلوں سے نکال لاتے ہیں. اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے قوم عاد، انکار کیا تھا انہوں نے نشانیوں سے اپنے رب کی، اور نافرمانی کی اپنے رسولوں کی، اور مانتے رہ کہنا ہر سرکش متکبر کا، اور پیچھے لگا دی گئی ان کے اس دنیا میں لعنت اور قیامت کے دن بھی. خبردار رہو یقیناً عاد نے کفر کیا تھا اپنے رب کے ساتھ، خبردار رہو پھٹکار پڑی عاد پر جو قوم تھی ہود کی. اور اب آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے
भाई साले को। कहा उसने, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा। उसी ने पैदा किया तुमको ज़मीन से और आबाद किया तुमको इसमें, तो उससे मग़फ़िरत मांगो, फिर तौबा करो उसके आगे, बेशक मेरा रब तुम्हारे नज़दीक ही है और वो दुआ कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा, ए साले, था तू हम में वो जिससे हम उम्मीद रखते थे इससे पहले? क्या तू मना करता है हमें इबादत करने से, उनकी जिनकी इबादत करते आए हैं हमारे बाप दादा, और यकीनन हम बड़े शक में हैं इससे, तू बुलाता है जिसकी तरफ हमें। और आयत नंबर 63, उसने कहा, ए मेरी कौम, क्या देखते हो तुम अगर मैं हूँ खुली दलील पर अपने रब की तरफ से, और अता की हो उसने मुझे अपने पास से रहमत, तो कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह की गिरफ्त से? अगर मैं नाफरमानी करूँ उसकी तो नहीं बढ़ाते तुम मेरा सवाए नुकसान के। और ए मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो छोड़ दो इसको कि चलती फिरे अल्लाह की ज़मीन में, और मत छूना इसको बुराई से, वरना आ पकड़ेगा तुम्हें अजाब बहुत जल्द आने वाला। और अब यहाँ पे देखिए कि इनकी कौम ने जब इनसे मुआवजा मांगा था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको मुआवजा दिखा दिया था। और मुआवजा भी क्या था कि पहाड़ फाड़ कर वहां से ऊँटनी निकाली थी, फिर काट डाली उन्होंने उसकी पूंछें, तो कहा उसने, फायदा उठा लो अपने घर में 3 दिन, ये वादा है कि जो ना झूठा होगा। फिर जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने साले को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे। देखिए फिर वही बात ना कि जब अजाब आया था तो हज़रत साले और जो लोग ईमान लाए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बचा लिया। और रुसवाई से उस दिन की, बेशक तेरा रब ही ताकत वाला है, जबरदस्त है। और आ पकड़ा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था एक चंगाड़ ने, तो वो पड़े रह गए अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे, गोया ना बसे ही थे इनमें। खबरदार रहो, यकीनन समूद ने कुफर किया था अपने रब के साथ, खबरदार रहो, फटकार पड़ी समूद पर। और बेशक आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर, और कहा उन्होंने सलाम, कहा उसने सलाम, फिर न देर की उसने कि ले आया एक बछड़ा बुना हुआ। फिर जब देखा उसने कि उनके हाथ नहीं बढ़े उसकी तरफ, तो डरा उनसे और महसूस किया उनसे खौफ। कहा उन्होंने कि ना खौफ का, यकीनन हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। देखो उस ज़माने में ये रवाज भी होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो फ़ौरन उसको जैसे खाना देते थे, तो जो नुकसान देने के लिए आते थे या लूट मार के लिए या कुछ ऐसे आते थे तो वो फिर खाना नहीं खाते थे उस घर का। तो जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो हज़रत इब्राहिम डर गए। तो उन्होंने, लेकिन फरिश्तों ने ये कहा कि हम कौम लूत की तरफ आए हैं। और आयत नंबर 71, और उसकी बीवी जो पास खड़ी थी वो हंस पड़ी, और फिर खुशखबरी दी हमने उसको इसहाक की और बाद इसहाक के यकूब की भी। उसने कहा कि हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरा बच्चा होगा और मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरा शोहर बूढ़ा है, यकीनन ये बड़ी अजीब बात है। आयत नंबर 73, उन्होंने कहा कि क्या तू ताज्जुब करती है अल्लाह के हुक्म पर, रहमत हो अल्लाह की और उसकी बरकतें हो तुम पर अहले बैत, और यकीनन वो लायक तारीफ है, बड़ी शान वाला है। फिर जब जाता रहा इब्राहिम से खौफ और मिल गई उसको खुशखबरी, तो झगड़ना शुरू किया उसने उनसे कौम लूत के बारे में। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाला, नरम दिल, रुजू करने वाला था। ए इब्राहिम, जाने दो इस बात को, यकीनन आ चुका है हुक्म तेरे रब का, और यकीनन आने वाला है उन पर अजाब जो नहीं टलेगा। आयत नंबर 77, और जब आए हमारे फरिश्ते लूत के पास तो वो गमनाक हुआ उनसे और घटा उनसे दिल में, और कहने लगा कि ये दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। और आए उसके पास उसकी कौम के लोग बेख्तियार दौड़ते हुए उनकी तरफ, और पहले ही से वो किया करते थे बेहुदा हरकतें। उसने कहा, ए मेरी कौम, ये है मेरी बेटियां, ये ज़्यादा पकीज़े हैं तुम्हारे लिए, तो डरो अल्लाह से और ना बेआबरू करो मेरे मेहमान के बारे में मुझे। क्या नहीं है तुम में से कोई शाइस्ता इंसान? उन्होंने कहा, यकीनन तू जानता है कि नहीं है हमें तेरी बेटियों से कोई रगबत, और यकीनन तू खूब जानता है जो कुछ हम चाहते हैं। आयत नंबर 80, उसने कहा कि ऐ काश के मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं पनाह ले लेता किसी सहारे की जो मजबूत होता। कहा उन्होंने, ए लूत, बेशक हम फरिश्ते हैं तेरे रब की तरफ से। अब जो फरिश्ते आए थे उन्होंने हजरत लूत से कहा कि हरगिज नहीं ये पहुंच सकेंगे तुझ तक, तू चल दे अपने घर वालों के साथ किसी हिस्से में रात के, और ना मुड़कर देखे तुम में से कोई मगर तेरी बीवी, यकीनन पड़ेगी इस पर आफत जो पड़ने वाली है उन पर, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह है, क्या नहीं है सुबह करीब ही। फिर जब आया हमारा हुक्म तो कर दिया हमने इस बस्ती को ऊपर से उलट कर नीचे, और बरसाए हमने उस पर पत्थर कंकरियों के लगातार, निशान लगे हुए तेरे रब की तरफ से, और नहीं वो बस्ती इन जालिमों से कुछ भी दूर। अब आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को। कहा उसने, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, और ना कमी किया करो नाप और तोल में। यकीनन मैं देखता हूँ तुमको खुशहाल, और यकीनन मुझे खौफ
خوف ہے تمہارے بارے میں عذاب کا، ایک ایسے دن کا جو گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، پورا کر دیا کرو ناپ و تول انصاف کے ساتھ، اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ آیت نمبر 86، بچ رہے جو دیا ہوا اللہ کا بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم ہو مومن، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان۔ اور آیت نمبر 87، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز سکھاتی ہے تجھے کہ ہم ترک کر دے جن کو پوچھتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، یا یہ کہ نہ کرے اپنے مالوں میں جو ہم چاہیں؟ یقیناً تو بڑا نرم دل ہے اور نیک چلن ہے۔ کہا اس نے اے میری قوم، کیا دیکھتے ہو تم، اگر میں ہوں روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور دیا ہو مجھے اس نے اپنے پاس سے عمدہ رزق، اور نہیں چاہتا میں کہ خلاف کروں اس بات کے، منع کرتا ہوں میں تمہیں جس سے، نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور نہیں ہے مجھے توفیق مگر اللہ کی طرف سے، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور آیت نمبر 89، کہ اے میری قوم، نہ کرا دے تم سے ایسا جرم میری مخالفت کہ آ پڑے تم پر مصیبت ویسی ہی جیسے آ پڑی تھی قوم نوح پر، یا قوم ہود، یا قوم صالح پر، اور نہیں تھی قوم لوط تم میں سے کچھ زیادہ دور۔ کہ تم تو جانتے ہو قوم لوط کو، وہ تو تمہارے اتنے قریب تھی کہ ان پہ کیسا عذاب آیا تھا۔ اور معافی مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کے آگے، بے شک میرا رب رحیم محبت کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 91، کہا انہوں نے اے شعیب، نہیں سمجھتے ہم بہت کچھ اسے جو تو کہتا ہے، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں تجھ کو اپنے درمیان کمزور، اور اگر نہ ہوتا تیرا کنبہ تو ہم سنسار کر دیتے تجھ کو، اور نہیں ہے تو ہم پر کچھ بھی غالب۔ کہا اس نے اے میری قوم، کیا میرا کنبہ زیادہ طاقتور ہے تمہارے لیے اللہ سے، اور ڈال دیا ہے تم نے اس کو اپنی پشت پیچھے؟ یقیناً میرا رب اس کا جو تم کرتے ہو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، کام کیے جاؤ تم اپنی جگہ پر، یقیناً میں کام کیے جاتا ہوں، ان قریب معلوم ہو جائے گا تم کو کہ کون ہے جس پر آتا ہے عذاب، اور جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے تم میں، انتظار کرو، یقیناً میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب آ پہنچا ہمارا حکم تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ایمان لائے تھے، اور ان کے ساتھ اپنی رحمت سے، اور آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک چنگاڑ نے، اور وہ پڑے کے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے، گویا کہ نہ بستے ان میں۔ خبردار، پھٹکار رہے مدین پر جیسی پھٹکار پڑی تھی سمود پر۔ اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ۔ دیکھیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے قصے بتا رہے ہیں کہ جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو ان پہ کیسے عذاب آیا تھا۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کی خبر آ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل پر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، تو پیروی کرتے رہے وہ فرعون کے حکم کی، اور نہیں تھا حکم فرعون کا درست۔ آگے آگے چلے گا وہ اپنی قوم کے قیامت کے دن، پھر جا اتارے گا ان کو دوزخ میں، اور برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے، اور پیچھے لگا دی ان کے اس دنیا میں لعنت، اور قیامت کے دن بھی، اور برا ہے انعام جو ان کو ملے گا۔ اور یہ ہیں چند خبریں بستیوں کی ہم بیان کرتے ہیں جنہیں تم سے، ان میں سے بعض قائم ہیں اور بعض تہس نہس ہو گئی ہیں۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر، بلکہ ظلم کیا انہوں نے خود اپنے اوپر، تو نہ کام آئے ان کے وہ معبود ان کے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی، جب آ پہنچا حکم تیرے رب کا، اور نہ اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے بربادی کے۔ اور اسی طرح ہوتی ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، یقیناً اس کی پکڑ دکھ دینے والی شدید عذاب کی شکل میں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اس سورہ میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے عذاب دیں گے، کہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے عذاب سے آخرت کے۔ وہ ایک دن ہوگا کہ جمع کیے جائیں گے جس میں سب انسان، اور وہ دن ہوگا سب کے سب حاضر ہوں گے، اور نہیں تاخیر کر رہے ہیں ہم اس کی مگر ایک وقت معین تک۔ جس روز وہ آ جائے گا تو نہیں بول سکے گا کوئی شخص مگر اس کی اجازت سے، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت بھی ہوں گے۔ سو وہ جو بدبخت ہوں گے تو ہوں گے وہ آگ میں، اور ان کے لیے ان میں جلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ اور آیت نمبر 107، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب، بے شک تیرا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہوں گے تو وہ ہوں گے وہ جنت میں، رہیں گے وہ اس میں جب تک قائم رہیں آسمان و زمین، مگر یہ کہ چاہے تیرا رب، بخشش نہیں کبھی منقطع ہونے والی، اور نہ پڑنا شک میں اس کے بارے میں جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں عبادت کرتے یہ مگر اس کی جیسے عبادت کرتے رہے ہیں ان کے باپ دادا پہلے، اور یقیناً ہم پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ بغیر گھٹائے ہوئے۔
اور آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب تو اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ایک بات پہلے سے طے ہو چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ بڑے شک میں ہے اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے۔ اور آیت نمبر 111 اور بے شک ان سب کو تب ضرور پورے کا پورا بدلہ دے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، بے شک ان سے جو عمل یہ کرتے تھے وہ واقف ہے۔ اور آیت نمبر 112 سو قائم رہو تم جس طرح حکم دیا گیا ہے تم کو اور جو طائب ہوا تمہارے ساتھ، اور نہ تجاوز کرنا حد سے، یقیناً وہ اس کو جو تم کر رہے ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور آیت نمبر 113 اور نہ مائل ہونا ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، بس آ لپٹے گی تمہیں آگ اور نہیں ہوں گے تمہارے اللہ کے سوا کوئی دوست، پھر نہ ملے گی تمہیں کوئی بھی مدد۔ اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند ساعتوں میں رات کی، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے ان کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، اور صبر کیے رکھو تو بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکوکاروں کا۔ تو کیوں نہ ہوئے امتوں میں سے تم سے پہلے ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد کرنے سے زمین میں، مگر تھوڑے ہی سے تھے جن کو نجات بخشی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے رہے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہی باتوں کے عیش و آرام دیا گیا تھا انہیں جن میں، اور وہ تھے مجرم۔ آیت نمبر 116 اب غور سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیوں نہ ہوئے امتوں میں تم سے پہلے ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد کرنے سے زمین میں، مگر تھوڑے سے تھے جن کو نجات بخشی ہم نے ان میں سے، اور پیچھے لگے رہے وہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، انہی باتوں کے عیش و آرام دیا گیا تھا انہیں جن میں، اور وہ تھے مجرم۔ اور نہیں ہے تیرا رب ایسا کہ وہ تباہ کر دے بستیوں کو ظلم سے، جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور بنا دیتا انسانوں کو ایک ہی جماعت، اور ہمیشہ رہیں گے وہ آپس میں باہم اختلاف کرتے۔ اور آیت نمبر 119 مگر جن پر رحم فرمائے تیرا رب اور اسی لیے پیدا کیا ہے اس نے ان کو، اور پورا ہو گیا قول تیرے رب کا کہ میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 120 اور یہ سب بیان کرتے ہیں ہم تم سے رسولوں کے حالات میں سے کہ جمائے رکھتے ہیں ہم ان سے تمہارے دل کو، اور پہنچ گیا ہے تمہارے پاس ان میں حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور کہہ دو ان سے جو نہیں ایمان لاتے کہ کیے جاؤ عمل تم اپنی جگہ پر، بے شک ہم عمل کیے جاتے ہیں اپنی جگہ پر۔ اور آیت نمبر 122 اور انتظار کرو تم بے شک میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ اللہ ہی کو علم غائب ہے آسمان اور زمین کا، اور اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے تمام معاملات، تو عبادت کرو اسی کی اور بھروسہ رکھو اسی پر، اور نہیں تیرا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب دیکھیے اس سورہ میں جو ہم بار بار ایک ہی پیغام پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء کے قصے بتائے کہ ہر ایک کا پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور وہی پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دے رہے تھے، اور اسی طرح سے ان کی امتوں نے ان کو تنگ کیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبری دی کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو بچا لیا، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مان رہے تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ان پر جو یہ عذاب آیا ہے وہ ان کی اپنی ہی کمائی کا نتیجہ ہے۔ آج یہی پیغام ہم سب کے لیے بھی ہے، کیونکہ اکثر میں یہ بات کہتی ہوں کہ لوگ اتنے آرام سے سب گناہ کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ قومیں کون تھی؟ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق تھی نا، اللہ نے ہی ان کو بھی پیدا کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب اتنا بڑا عذاب ان کے اوپر آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے احکامات پہ جمنے کی بھی توفیق عطا کر، آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا احکامات رکھتے ہیں۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یوسف کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بتا چکے کہ اس کا علم جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح روشن ہے۔ یقیناً ہم نے نازل کیا اس کو قرآن بنا کر عربی میں تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ایک بہترین قصہ اسی ذریعے سے جس سے بھیجا ہے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن، اور اگرچہ تم تھے اس سے پہلے یقیناً بے خبروں میں سے۔ جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، اے میرے باپ، بے شک میں نے دیکھے ہیں
ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद, देखता हूँ मैं उनको कि मुझे सजदा कर रहे हैं। उसने कहा, ए मेरे बेटे, ना बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से, वरना वो चलेंगे तेरे साथ कोई चाल। बेशक शैतान इंसान का दुश्मन है खुला, और इसी तरह मुंतखब करेगा तुझे तेरा रब, और सिखाएगा तुझे इल्म बातों की ताबीर का, और पूरी करेगा अपनी नेमत तुझ पर और औलाद यकूब पर, जिस तरह उसने पूरा किया था इसको तेरे आबा अजदाद पर इससे पहले, इब्राहिम और इसहाक पर। बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। बेशक हैं यूसुफ में और इसके भाइयों के किस्से में निशानियां पूछने वालों के लिए। और आयत नंबर 8, जब कहा उन्होंने कि जरूर यूसुफ और उसका भाई ज्यादा महबूब है हमारे बाप को हमसे, हालांकि हम एक पूरा जत्था है, यकीनन हमारा बाप सरी गलती पर है। कत्ल कर दो यूसुफ को या फेंको उसे किसी जगह, खालिस हो जाएगी तुम्हारी तरफ तवज्जो तुम्हारे बाप की, और हो जाओगे तुम इसके बाद नेक लोग। कहा एक कहने वाले ने इनमें से कि ना कत्ल करो यूसुफ को, बल्कि डाल दो इसे किसी अंधे कुएं में, निकाल कर ले जाएगा इसे कोई काफिला, अगर तुमको करना ही है। कहने लगे, ए हमारे बाप, क्या हुआ है तुझे कि नहीं एतबार करता हमारा यूसुफ के बारे में, हालांकि बेशक हम इसके यकीनी खैर ख्वाह हैं। और आयत नंबर 11 के भेज दे इसे हमारे साथ कल कि खाए पिए और खेले, और यकीनन हम इसके बहुत निगहबान होंगे। कहा उसने कि बेशक मुझे ये बात गमनाक किए देती है कि तुम ले जाओ इसे, और मुझे ये खौफ है कि खा जाए इसे भेड़िया जबकि तुम इससे गाफिल हो जाओ। वो कहने लगे कि अगर खा गया उसे भेड़िया जबकि हम एक जत्था है, यकीनन हम तब तो बड़े ही नुकसान में पड़ जाएंगे। फिर जब ले गए वो इसको और इत्तेफाक कर लिया कि डाल दें इसको अंधे कुएं में, और वही भेजी हमने उसकी तरफ, किसकी तरफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, कि तू जरूर जता देगा उन्हें उनके इस काम को, और वो ना जानते होंगे। और वो आए अपने बाप के पास रात को रोते हुए, कहने लगे, हमारे बाप, वाकया ये है कि हम दौड़ने लगे एक दूसरे से आगे निकलने को, और छोड़ गए यूसुफ को अपने असबाब के पास, तो खा गया उसको भेड़िया, और नहीं तू यकीन करेगा हम पर अगरचे हो हम सच्चे। और आयत नंबर 18, और लगा लाए वो इसकी कमीज पर खून झूठ मूठ का, और उसने कहा, बल्कि बना ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने ये बात, तो सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही से मदद चाहिए इसके बारे में तो जो तुम बयान करते हो। रायत नंबर 19, और पहुंचा एक काफिला तो भेज दिया उन्होंने अपना पानी लाने वाला, फिर लटकाया उसने अपना डोल, फिर बोला खुशखबरी ये तो एक लड़का है, और छुपा लिया उसको पूंजी के तौर पर, और अल्लाह को खूब मालूम था जो कुछ वो कर रहे थे। अब देखिए उस जमाने में इंसानों का भी कारोबार होता था, इंसान भी बिकते थे, जैसे गुलाम बिकते थे ना, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो माल है, तो इसलिए उन्होंने फौरन उसको छुपा लिया और बेच डाला उन्होंने इसको थोड़ी कीमत पर, गिनती के चंद दिरहमों में, और वो थे इससे बेजार। और कहा इस शख्स ने जिसने उसको खरीदा मिस्र में अपनी बीवी से कि इसको इज्जत और इकराम से रख, शायद कि ये हमें फायदा दे या हम बना ले इससे बेटा। और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को इस सरजमीन में ताकि हम सिखाएं इसको इल्म ख्वाब की बातों की ताबीर का। और अल्लाह गालिब है अपने काम पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो पहुंचा अपनी जवानी को, अता किए हमने उसको हिकमत और इल्म, और इसी तरह हम अजर देते हैं नेककारों को। और आयत नंबर 33, और माइल करना चाहा उसे उस औरत ने, वो था जिसके घर में अपने आप पर काबू रखने से, और बंद कर दिए उसने दरवाजे, और कहने लगी कि जल्दी आ जा। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह, बेशक वो तेरा शोहर मेरा आका है, बहुत अच्छी तरह उसने मुझे रखा, बेशक नहीं फला पाएंगे जालिम लोग। यकीनन इस औरत ने कसद किया उसका, और वो कसद कर लेता उस औरत का, अगर ना होता ये कि देख लेता वो दलील अपने रब की। इसी तरह हुआ ताकि हम रोक दें उससे बुराई और बेहयाई को, बेशक वो था हमारे बंदों में से मुंतखब किए गए। और बड़े वो दोनों दरवाजे की तरफ, और उसने फाड़ डाली उसकी कमीज पीछे से, और मौजूद पाया दोनों ने उसका खामन दरवाजे के पास। वो बोली कि क्या सजा है इसकी जो इरादा करे तेरी बीवी के साथ बुरा, सवाए इसके कि कैद किया जाए या अजाब दिया जाए दर्दनाक। अब देखिए यहाँ पे कि वाली मिस्र जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदते हैं तो अपनी बीवी से ये कहते हैं कि हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान होते हैं वो इतने खूबसूरत थे कि उनकी बीवी जो है वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकी। और एक दिन जब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं की और वो दरवाजे की तरफ भागे तो उसने पीछे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज फाड़ दी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने उसका खामन खड़ा हुआ था। आप जरा सोचें कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा कि वो तो अपने आप को बचा के वहां से निकल रहे हैं और सामने वो आदमी खड़ा हुआ है। तो उसकी बीवी ने जैसे ही अपने खामन को देखा तो पूरी बात पलट दी और उसने कहा कि देखो तुम इस इंसान को क्या सजा दोगे जो अपने मालिक की बीवी के साथ ऐसे करता है। आयत नंबर 25, और बड़े वो दोनों दरवाजे की तरफ और उसने फाड़ डाली उसकी कमीज पीछे से और
موجود پایا دونوں نے اس کا خامن دروازے کے پاس۔ وہ بولی کہ کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برا، سوائے اس کے کہ قید کیا جائے یا عذاب دیا جائے دردناک۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھی جس نے مائل کرنا چاہا مجھ کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، اور شہادت دی ایک گواہ نے اس کے خاندان میں سے کہ اگر ہو اس کی قمیص پھٹی ہوئی آگے سے تو یہ سچی اور وہ جھوٹوں میں سے ہوگا، اور اگر ہو اس کی قمیص پھٹی پیچھے سے تو یہ جھوٹی اور وہ سچوں میں سے ہوگا۔ سو جب دیکھا اس نے اس کی قمیص پھٹی ہوئی پیچھے سے تو کہا اس نے یقیناً یہ تمہارا ہی فریب ہے، بے شک تم عورتوں کے فریب بہت برے ہوتے ہیں۔ یوسف درگزر کرو اس بات سے اور تو معافی مانگ اپنے گناہوں کی، بے شک تو ہی خطا کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اس کے خامند کو تو پتہ چل گیا تھا، اور گفتگو کرنے لگی عورتیں شہر کی کہ عزیز کی بیوی مائل کرنا چاہتی ہے اپنے غلام کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، یقیناً گھر کر گئی ہے اس کے دل میں محبت، بے شک ہم دیکھتے ہیں اسے کھلی گمراہی میں۔ اور آیت نمبر 31، پھر جب اس نے سنی ان کی گفتگو تو بلا بھیجا انہیں اور مرتب کی ان کے لیے ایک محفل، اور دے دی ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری، اور کہا یوسف سے کہ آ جا سامنے ان کے۔ بس جب انہوں نے دیکھا اس کو تو اس کا روب حسن ان پر ایسا چھایا کہ کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ، اور بول اٹھی پناہ اللہ کی، نہیں ہے یہ بشر، نہیں ہے یہ مگر ایک بزرگ فرشتہ۔ کہا اس نے تو یہی ہے وہ طعنہ دیتی تھی تم مجھے جس کے بارے میں، اور بے شک میں نے مائل کرنا چاہا اس کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے، مگر یہ بچا رہا، اور اگر نہ کرے گا یہ وہ جو میں چاہتی ہوں تو ضرور قید کیا جائے گا اور ہو جائے گا ذلیل۔ کہا اس نے میرے رب قید خانہ زیادہ بہتر ہے مجھے اس سے، یہ بلاتی ہے مجھے جس کی طرف، اور اگر نہ ہٹائے گا تو مجھ سے ان کے فریب کو تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ بس قبول کر لی دعا اس کی اس کے رب نے، تو ٹال دیا اس سے ان کی چالوں کو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آیت نمبر 35، پھر رائے ٹھہری ان لوگوں کی اس کے بعد کہ جو کچھ وہ دیکھ چکے ہیں نشانیاں، کہ ضرور قید میں ڈال دیں اس کو کچھ عرصے کے لیے۔ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان۔ کہا ایک نے ان دونوں میں سے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کشید کر رہا ہوں شراب، اور کہا دوسرے نے کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں اپنے سر پر، روٹیاں کھا رہی ہیں جن کو پرندے، تو بتا ہمیں اس کی تعبیر، یقیناً دیکھتے ہیں ہم تجھ کو نیکوکاروں میں سے۔ اس نے کہا نہیں آئے گا تمہارے پاس کھانا جو ملتا ہے تم کو، مگر میں بتا دوں گا تم دونوں کو اس کی تعبیر اس سے پہلے کہ آئے وہ تمہارے پاس۔ یہ ان باتوں میں سے ہیں جو سکھائی ہیں مجھے میرے رب نے، بے شک میں نے چھوڑ دیا ہے مذہب ان لوگوں کا نہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور پیروی کر لی ہے میں نے مذہب کی اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق و یعقوب کے، نہیں ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم شریک بنائے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی، اور یہ ہے فضل اللہ کا ہم سب پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 39، اے میرے رفیقو قید خانے کے، کیا کئی متفرق رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں قید خانے میں۔ اور آیت نمبر 40، کہ نہیں تم پرستش کرتے ہو اس کے سوا مگر وہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سند، نہیں ہے حکومت مگر اللہ کی، اس نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو سوائے اسی کے، یہی دین ہے سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے میرے رفیقو قید خانے کے، جو کہ تم دونوں میں سے ایک ہے تو پلائے گا وہ اپنے آقا کو شراب، اور جو دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، پھر نوچ کھائیں گے پرندے اس کے سر کو، فیصلہ ہو چکا اس بات کا وہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور آیت نمبر 42، اور کہا اس نے اس سے جن کی نسبت خیال کیا تھا کہ وہ نجات پا جائے گا ان دونوں میں سے، کہ ذکر کر دینا میرا اپنے آقا سے، پھر بھلا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے آقا سے، تو پڑے رہے حضرت یوسف قید خانے میں کئی برس۔ اور کہا بادشاہ نے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں۔ اے درباریو بتاؤ مجھے میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خواب کی تعبیر کرنے والے۔ اور آیت نمبر 44، انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خیال کے خواب ہیں اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھنے والے۔ آیت نمبر 45، اور کہا اس شخص نے جو رہائی پا گیا تھا ان دونوں میں سے اور جسے یاد آ گیا ایک مدت کے بعد کہ میں بتاؤں گا تمہیں اس کی تعبیر، تو بھیجو مجھے قید خانے میں۔ اور قید خانے میں آ کے اس نے کہا کہ اے یوسف بڑے سچے، بتا ہمیں 7 گایوں کے بارے میں موٹی تازی کھا رہی ہیں جن کو 7 دبلی گائیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور دوسرے 7 خشک ہیں،
تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کے پاس شاید کہ وہ آگاہ ہوں۔ اور آیت نمبر 47 کہا اس نے کہ کھیتی کرتے رہو تم 7 سال متواتر، تو جو غلہ کاٹو تو رہنے دینا اسے خوشوں میں سوائے تھوڑی مقدار کے جس میں سے تم کھاؤ گے۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سال بہت سخت کے کھا جائیں گے وہ جسے تم نے جمع کر رکھا ہو ان کے لیے، سوائے تھوڑی مقدار کے جس کو تم رکھ چھوڑو گے۔ پھر آئیں گے اس کے بعد 1 سال جس میں ہوگی خوب بارش لوگوں کے لیے، اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے میرے پاس لے آؤ اسے۔ سو جب آیا اس کے پاس قاصد تو اس نے کہا واپس جاؤ اپنے آقا کے پاس، پھر اس سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ کہا اس نے کہ کیا قصہ تھا تمہارا جب تم نے مائل کرنا چاہا یوسف کو اپنے آپ پر قابو نہ رکھتے ہوئے؟ وہ بولی کہ پناہ اللہ کی نہیں پائی ہم نے اس میں کوئی برائی۔ بولی عزیز کی بیوی اب ظاہر ہو گیا ہے حق، میں نے ہی مائل کرنا چاہا تھا اسے اپنے اوپر نہ قابو رکھتے ہوئے، اور بے شک وہ بالکل سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے تاکہ جان لے عزیز کہ میں نے نہیں خیانت کی اس کی پیٹھ پیچھے، اور یقیناً اللہ نہیں چال چلنے دیتا جو خیانت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے بچایا، اور کس طرح سے اسی شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت دی۔ اور پھر ہم یہی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان والے جب یہاں پہ مصر میں آ کے آباد ہوئے، اس کے بعد کس طرح سے یہ غلام بنے، اور پھر کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کر وادی عتیق تک لے گئے۔ اور انشاءاللہ 13 پارے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا سبق دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔